نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون صدق اللہ العظیم۔ اب یہ در حقیقت یہ جو سلسلہ کلام ہے اس کی دوسری لڑی کی یہ آیات ہیں۔ ان میں روح سخن جو ہے مسلمانوں کی طرف نہیں ہے، لیکن کفار مشرکین جو انکار کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے حضور پر، یہ در حقیقت ان سے خطاب ہے۔ بظاہر خطاب حضور سے ہے، روح سخن ان کی طرف ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے۔ یہ جو آپ کو معلوم ہے فعل مضارع جو ہے عربی میں وہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ یہ چیز وہ ہے کہ جس پر اہل کتاب بھی ایمان لائیں گے۔ چنانچہ اسی سال جس سال یہ صورت نازل ہوئی ہے حضرت نجاشی ایمان لے آئے۔ سورہ مریم کی چند آیات انہیں سنائی گئی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کے بڑے بھائی، انہوں نے وہ آیات پڑھی اور وہ کہنے لگا بالکل صحیح ہے، یہ جو کچھ حضرت عیسیٰ کی اس میں حقیقت بیان کی گئی ہے، عیسیٰ اس سے ایک تنکا بھر بھی زیادہ نہیں ہے۔ ایگزیکٹ جو سچویشن ہے اور جو پوزیشن ہے عیسیٰ کی وہ اس میں بیان کر دی گئی، ایمان لے آئے۔ تو اس اعتبار سے یعنی جو تعصب سے خالی ہوگا وہ اس پر ایمان لے آئے گا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بھی لوگ ایمان لائے ہیں، لا رہے ہیں اور لائیں گے۔ ان سے مراد کیا؟ مکے والے لوگ جن کو اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ لوگ جو ہیں اے نبی جن سے آپ کا خطاب چل رہا ہے، جن سے 5 سال ہو گئے جنہیں آپ دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تو ان 5 سالوں میں ان میں سے بہت سے لوگ ایمان بھی لائے ہیں۔ 40-50 آدمی تو یقیناً اس وقت تک ایمان لا چکے تھے، پھر یہ ہے کہ اور بھی ایمان لائیں گے۔ تو یہ جو بھی ذرا تعصب سے خالی ہوگا، تکبر سے خالی ہوگا، ہٹ درمی سے خالی ہوگا، جس کا منصفانہ مزاج ہوگا، جو حق کا طالب ہوگا، بلا لحاظ اس کے کہ وہ سابقہ اہل کتاب میں سے ہو یا ان لوگوں میں سے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، امیین، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا اور نہیں انکار کریں گے ہماری آیات کا مگر صرف کافر۔ یہاں کافر کے معنی کیا ہے؟ ناشکر لوگ۔ اصل میں کفر جو ہے بنیادی طور پر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو چھپا دینا، ڈھانپ دینا۔ اس لیے کفار کا لفظ آیا ہے کاشتکاروں کے لیے، اس لیے کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، وہاں سے پھر وہ ابھرتا ہے۔ تو یہ اصل میں شکر کا بالمقابل ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے کوئی نیکی کی، اگر آپ کی شخصیت جو ہے مسخ نہیں ہو گئی ہے، پرورٹڈ نیچر نہیں ہے، تو اس کے لیے خاص قسم کا جذبہ تشکر جسے ہم کہتے ہیں وہ قلب کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے۔ اس نے میرا فلاں کام کیا ہے، اس نے میری فلاں ضرورت پوری کی ہے، اس نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی ہے۔ یہ جذبہ قلب سے ابھر کر زبان پر آتا ہے، شکر، آپ کا شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میری یہ تکلیف رفع کی ہے۔ تو اس کو امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شکر کے پھر 3 مراحل قائم کیے۔ شکر بالقلب، پہلے تو یہ کہ آپ کو احساس ہو کہ کتنا بڑا احسان ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کسی جوہری کو ایک ہیرا دیں گے تو وہ جو شکر کرے گا کہ کتنی بڑی دولت مجھے دے دی گئی ہے، آپ وہی ہیرا کسی بچے کے ہاتھ پر رکھ دیجئے، وہ سمجھے گا کہ کوئی وہ کھیلنے والا جو بنٹا ہے شاید وہی ہے، یہ بھی کوئی کانچ کا کوئی ٹکڑا ہے، بس اور کیا سمجھے گا وہ۔ لہذا جب تک کہ نعمت کی اہمیت اور قدر و قیمت کا ادراک نہ ہو تو اس کے ہم وزن، اس کے متناسب شکر انسان ادا نہیں کر سکتا۔
تو پہلے ہے شکر بالقلب، دل میں احساس اور ادراک ہو کہ میرے ساتھ کتنی بڑی بھلائی ہوئی ہے. پھر ہے زبان سے شکر، اور پھر ہے شکر بالجوارح، پورے وجود سے شکر، یعنی اس نعمت کا حق ادا کرنا. جیسے یہ اللہ کی کتاب ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی عظمت کا احساس ہو قلب میں، پھر زبان سے شکر ادا کیا جائے. اللہ نے خود سکھا دیا ہمیں، سورہ کاف کی پہلی آیت، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پھر اس کا حق ادا کیا جائے، اس پر یقین ہو، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کو دنیا تک پھیلائے. تو فرمایا یہ جو جن میں یہ شکر نہیں ہے، جو شخص کوئی اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، شکر کے جذبے کو دبا دیتا ہے، وہ ابھرنے نہیں دیتا، زبان پہ نہیں آنے دیتا، یہ کفر ہے. اور شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ آتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. دیکھو میں نے جو تم پر احسان کیے ہیں، نعمتیں دی ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. تو یہاں شکر اور کفر ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے. تو یہاں پر در حقیقت ان لوگوں کا تذکرہ جو ناقدرے ہیں، جنہیں احسانات کا احساس ہی نہیں ہے، جنہیں معلوم نہیں ہے کہ کتنی بڑی دولت ہمیں دی جا رہی ہے، وہ ہے کہ جو اس کا انکار کریں گے، جن کی نیچر پرورٹڈ ہو چکی ہے، جن کی جو فطرت ہے مسخ ہو چکی ہے. یہ ہے در حقیقت وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون. اب یہاں دلیل دی جا رہی ہے، اے نبی آپ تو نہیں تھے پڑھنے والے کسی کتاب کے اس سے قبل. آپ پڑھے لکھے دنیاوی معنی میں پڑھے لکھے انسان نہیں تھے، امی تھے. آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی مدرسے میں کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے کر کے تو کوئی علم حاصل نہیں کیا تھا. وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اس قرآن سے پہلے اور آپ کو جو فائز کیا گیا نبوت پر، اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہیں تھے. ولا تخطہ بیمینک، نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے. خط جو ہے تو تخطہ بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے آپ کچھ لکھتے بھی نہیں تھے کسی کتاب کو. اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ پہلے سے پڑھے لکھے آدمی ہوتے تو پھر تو شک کی گنجائش تھی ابطال کرنے والوں کے لیے، کہ شاید مشق کر کے آدمی جو ہے بڑا ادیب بھی بن جاتا. شروع میں وہ لکھتا ہے تو بڑی ہلکی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ شاعر ہے تو وہ کسی استاد شاعر سے پھر اس کے اندر اصلاح لیتا ہے، اس سے مشورے لیتا ہے، وہ اس کے شعروں کو پالش کرتا ہے، تو اسے اندازہ ہوتا ہے مشق کرتے کرتے وہ خود استاد بن جائے گا، خود بہت بڑا جو ہے وہ شاعر بن جائے گا، ملک الشعراء بن جائے گا. شروع میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی اس کی بات سنتا ہی نہیں تھا. لیکن یہ کہ مشق کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے وہ اس مقام پر آ سکتا ہے. لہذا اگر حضور پڑھے لکھے انسان ہوتے دنیاوی معیار کے اعتبار سے، تو پھر شک کی گنجائش تھی کہ انہوں نے مشق کر کے اتنا عمدہ کلام بھی پیش کر دیا ہو اپنے جی سے گھڑ کر. لیکن اے نبی، اب دیکھیے خطاب ان سے نہیں کر رہے، خطاب حضور سے ہے، روح سکون ان کی طرف ہے. اے نبی آپ تو نہ اس سے قبل کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا اذا لارتاب المبطلون، تو پھر تو یہ مبطلون ابطال کرنے والے جو جھٹلا رہے ہیں قرآن کو کہ یہ تو محمد کا اپنا کلام ہے، یہ خام خواہ ہم پر دھوس جماتے کہ وہی ہے، اللہ کا کلام ہے، طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. بلکہ یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، یہ تو آیات بینات ہیں، کھلی آیات، کھلی آیات، روشن آیات، فی صدور الذین اوتوا العلم. اور یہ آیات اہل علم کے سینوں کے اندر پہلے سے موجود ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن جو تعلیم لے کر آیا وہ فطرت انسانی کے اندر مضمر ہے. وہ تو صرف یہ ہے کہ دل کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں، زنگ آ گیا ہے. ورنہ جو دل کے اندر مکین ہے وہ روح ربانی، اس کو تو سب چیزیں معلوم ہے. اس فطرت کے اندر تو ایمان موجود ہے. اب اس کو پڑھ چکے ہیں پورے بڑی وضاحت کے ساتھ. جو حصہ دوم تھا ہمارے اس منتخب نصاب کا، ایک نور انسان کے اندر ہے، نور فطرت. ایک نور یہ قرآن ہے جو سامنے آتا ہے،
اور نور علی نور، جب یہ دونوں نور جمع ہو جاتے ہیں تو یہ نور علی نور ہے، ایک نور پر دوسرا نور، اور وہ نور ایمان بن جاتا ہے۔ تو فطرت کے اندر گواہی موجود ہے، اللہ کی توحید کی گواہی موجود ہے۔ جو ہم عہد کر کے آئے تھے الست بربکم قالوا بلی، اس کی یاد ہے ہماری فطرت میں، روح کے اندر ہے، ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ ذہن جو ہے اس عالم کی ہے ہی نہیں شے، وہ تو عالم ارضی کی شے ہے، زمین سے ابھرنے والا ہمارا وجود حیوانی جو ہے ذہن اس کا حصہ ہے، لیکن قلب اور روح جو ہے وہ در حقیقت وہ وہی ہے، روح کا وہی شے ہے جس نے الست بربکم کا عہد کیا تھا۔ اب اس روح کے اوپر پردے پڑ گئے، مادی غلاف آ گئے ہیں، تو اس لیے ہمیں یاد نہیں۔ تو فرمایا کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ پھر دوبارہ وہ بات سامنے آ گئی، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی کہ جو ظالم ہے، جو در حقیقت اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، اپنے اوپر جو ہے سختی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کا مصداق بنا رہے ہیں، اس کا مستحق بنا رہے ہیں۔ یہ ظالم، اگر حق پرست کوئی بھی ہوگا، حق کا طالب کوئی بھی ہوگا، وہ فوراً تصدیق کرے گا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، میرے اندر کوئی گواہی دے رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، میرے اندر سے کوئی شے جو ہے گواہی دے رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے کہ وہ روح کہاں سے آئی ہے؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، قل الروح من امر ربی، اور یہ کلام کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو جیسے آپ کو معلوم ہے، آپ کہیں کسی پردیس میں ہو جہاں کوئی جاننے والا نہیں، کوئی آپ کا واقف نہیں، اور وہاں آپ کہیں دور دیکھیں کہ کوئی پاکستانی نظر آ رہا ہے، تو کس قدر ایفینٹی محسوس ہوتی ہے، اس حوالے سے فوراً اس سے ملنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ روح انسانی جو ہے کلام ربانی سے اس درجے شناسا ہے اور اس درجے اس کے اندر ربط ہے کہ وہ فوراً کیچ کرتی ہے اس کو اور اس کی گواہی دیتی ہے، یہ حق ہے۔ از کجامی آئے دین آواز دوست، یہ تو میرے اس دوست کی آواز ہے جس نے مجھے پیدا کیا تھا۔ روح من امر ربی ہے، میں اپنے رب کا امر ہوں اور یہ میرے رب کا کلام ہے۔ از کجامی آئے دین آواز دوست، تو یہ تو میرے دوست کی آواز ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کی فطرت مست نہ ہوئی۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں جب ہر طرح کی بات سے وہ ہار جاتے تھے تو پھر آخری بات یہ کہتے تھے ان پر نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ کو عصا دیا گیا تھا جو سانپ بن جاتا تھا، حضرت عیسیٰ کو کیسے کیسے معجزے دیے گئے، مردہ کو کہا قم بإذن اللہ اور وہ کھڑا ہو گیا، ایک گارے سے بنایا پرندے کے سہیولا، پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا۔ تو خلق حیات اور احیاء موتا جو خالص اللہ کے کام ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات کی شکل میں دے دیے گئے۔ تو یہ کہتے ہیں مجھے رسول مانو، تو کیوں نہیں نشانیاں ویسے ہی دکھاتے؟ یہ اعتراض ایسا تھا، یہاں تو اس کے کچھ جواب دیے گئے ہیں لیکن وہ جواب منطقی نہیں ہے۔ منطقی طور پر تو یہ ہوتا کہ انہیں دکھا دیا جاتا، آؤ ہم دکھا دیتے تمہیں معجزہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا تھا کہ اے محمد ہم تمہیں نہیں مانیں گے جب تک تم اس سرزمین سنگلاخ زمین جو مکے کی ہے اس میں ایک چشمہ نہ بہا دو ہمارے سامنے، جب تک کہ یہاں تمہارے لیے لہلہاتا ہوا ایک باغ جو ہے انگوروں کا اور کھجور کا پیدا نہ ہو جائے جس کا کہ کوئی امکان نہیں، وادی غیر ذی زرع ہے، یا جب تک تم آسمان پر نہ چڑھو اور وہاں سے ہمیں نظر آئے کہ تم ایک کتاب لے کر اتر رہے ہو، تب ہم مانیں گے کہ ہاں یہ کتاب اللہ کی ہے۔ اور تمہارے لیے اگر ایک محل ایسا نہ بن جائے کہ جو سونے اور چاندی کا ہو، اس کے اندر سامان رکھے ہو، تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ یہ تھا، اور قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون آیا ہے، سب سے زیادہ لرزا دینے والے انداز میں جو ہے وہ یہ سورہ انعام میں آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور کے قلب میں بھی کبھی ایسی خواہش پیدا ہو گئی ہو کہ ان بدبختوں کے سامنے میں لاجواب ہو جاتا ہوں۔ ان کی بات میں منطق تو ہے، رسولوں نے معجزے دکھائے، حضرت صالح کے لیے پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی ان کے دیکھتے دیکھتے برآمد ہو گئی، گابن اونٹنی، پہاڑ چٹان پھٹی اور اونٹنی برآمد ہو گئی۔ تو کم سے کم یہ کہ یہ نہیں مانیں گے تو چپ تو ہو جائیں گے کم وقت،
تو کوئی اللہ کی طرف سے ایسی نشانی وہاں یہ طے تھا کہ نہیں دکھائیں گے، نہیں دکھائیں گے۔ اچھا، اس کی دلیل یہ بھی تھی کہ کیا صالح کی قوم ایمان لے آئی تھی اس کے بعد؟ کیا آل فرعون ایمان لے آئے تھے؟ کیا یہودی ایمان لے آئے تھے حضرت عیسیٰ پر اتنے بڑے معجزے دیکھ کر؟ اور معجزوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب معجزہ دکھا دیا جائے اس کے بعد قوم کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوتی، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ شعراء کا بڑا ایک مضمون ہے، اہم بنیادی طور پر جو بار بار ریپیٹ ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ وہ معجزہ نہیں دکھا رہا، اس لیے کہ ابھی مہلت ان کو دے رہا ہے، رسی دراز کر رہا ہے۔ شاید کل ایمان لے آئے، پرسوں ایمان لے آئے، اگر وہ معجزہ دکھا دیا جائے تو وہ تو پھر دیٹ ول بی دی اینڈ، اس کے بعد یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ختم کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں اس موضوع پر بھی اب کچھ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہاں انداز اور ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ۔ پہلی بات تو یہ کہ نشانیاں، معجزے سب اللہ کے اختیار میں ہیں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہلوا دیا گیا، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو بشر ہوں، یہ اختیارات تو اللہ کے ہیں، اللہ معجزہ دکھاتا ہے، کوئی نبی اپنی طاقت سے معجزہ نہیں دکھاتا۔ یہ نبی کی صلاحیت نہیں ہوتی، رسول کی صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک چیز کا ظہور ہوتا ہے۔ انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، میری اس سے آگے کوئی حیثیت نہیں۔ اولم یکفہم، اب دیکھیے ایک دوسرا جواب، سوال ایک تھا، پہلا جواب آیا انما الآیات عند اللہ، دوسرا جواب اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ نشانی اور معجزہ کافی نہیں ہے کہ اے نبی ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، جس پر چیلنج کیا جا چکا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے تو ایسا کلام تم بھی کو موضوع کر کے لے آؤ نا۔ اور یہ چیلنج سورہ بنی اسرائیل میں آیا، پھر سورہ ہود میں آیا، پھر سورہ یونس میں آیا، پھر سورہ بقرہ میں آیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں پوری کتاب کا، ایسی کتاب لاؤ تم بھی۔ سورہ ہود میں کہا گیا اچھا ایسی 10 سورتیں بنا کے لے آؤ، پھر سورہ یونس میں کہا ایک ہی سورت بنا دو، اور ایک سورت تو 3 آیات کی بھی ہو سکتی ہے، سورۃ العصر 3 آیات پر ہے، سورہ کوثر 3 آیات پر ہے، لاؤ تو صحیح گھڑ کر ایسا کلام جس کو دعوے کے ساتھ کہہ سکو کہ یہ بھی قرآن کے ہم وزن ہم پلہ کلام ہے۔ اسی کو پھر دہرایا گیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز پر جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی بنا کر، اور بلا لو اپنے سارے مددگار، انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی، تمام انسان جمع ہو جائیں، تمہارے خطیب، تمہارے شعراء، تمہارے ادیب سب آ جائیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ان کا چونکہ خیال یہ تھا کہ شاعر جو ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی جن ہوتا ہے جو انہیں یہ تلقین کرتا ہے، ہر شاعر کا ایک جن ہے، تو جنوں کو بھی بلا لو۔ فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اگر تم یہ نہ کر پاؤ، اس چیلنج کو قبول نہ کر سکو، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، ذرا اندازہ کیجئے، یقین ہرگز نہیں کر سکو گے، اور یہ تاریخی حقیقت ہے۔ جھوٹ موٹ کو بھی کوئی شخص آپ سامنے آ کر چیلنج کر سکتا تھا کہ میں یہ لایا ہوں، یہ قرآن کے برابر ہے، قرآن جیسا کلام ہے، ایک بھی نہیں۔ ہسٹوریکلی یہ چیلنج جو ہے کسی نے قبول کیا ہی نہیں، تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ تو یہ ہے اصل میں انداز اس کا۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے معجزہ کہ ہم نے اے نبی آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ ذکرہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھولی ہوئی چیز کا یاد آ جانا۔
ذکرہ، تذکر۔ دیکھیے ایک ہے تعلیم، تعلیم میں کوئی نئی چیز سکھائی جاتی ہے، ایک ہے تذکیر، تذکیر میں کسی بھولی ہوئی بات کو یاد دلایا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ جو انسان کی فطرت میں ہے لیکن بھول گیا انسان، توجہ ہٹ گئی، ظہور کے پردے پڑ گئے، ادھر توجہ ہی نہیں، تو جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سے سنی ہوگی کہ آپ کے کسی دوست نے کسی وقت آپ کو کوئی قلم دیا تھا، بہت قیمتی قلم، یادگار کے طور پر، آپ نے اسے استعمال نہیں کیا، قیمتی بھی ہے اور اپنے دوست کی یادگار ہے، اسے اپنے ٹرنک کے اندر کہیں رکھ دیا۔ اب سال ہا سال بیت گئے، نہ وہ دوست آپ کو یاد ہے نہ قلم یاد ہے۔ اچانک کہیں آپ نے اپنے اس ٹرنک کا جو ہے اوور ہال کیا، کیا کچھ ہے اس میں دیکھا، اور وہ قلم آ گیا، تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا یا نہیں؟ یہ ہے تذکر، کسی نشانی کو دیکھتے ہی کوئی شے یاد آ جائے۔ تو قرآن کی آیات در حقیقت انسان کو جو حقائق ہیں، حقائق کونیہ، حقائق ایمانیہ، ان کو یاد دلا دیتے ہیں، اور وہ ہے انسان کے اندر، اس کی فطرت میں مضمر ہے پہلے سے۔ قل ہی آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ تو ان کے سینوں کے اندر موجود ہیں آیات، صرف یہ کہ انہیں اجاگر کرنا ہے، یاد دہانی کرانی ہے۔ ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، جو ایمان لانے والے ہیں، ماننے والے ہیں، حق پسند ہیں، حق پرست ہیں، حق کے طالب ہیں، اور جو ایمان لے آئیں گے ان کے لیے یہ قرآن رحمت بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے۔ قل کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا، اب تیسرا جواب دیا جا رہا ہے، دیکھو میں تمہارے سامنے کوئی معجزہ، اللہ کی مرضی نہیں ہے، اس طرح کا معجزہ میں نہیں دکھا سکتا، اور یہ بھی ہے کہ تم پھر بھی نہیں مانو گے، تم ہٹ دھرم لوگ ہو۔ نہ یہودیوں نے عیسیٰ کو مانا، نہ حضرت صالح کی قوم نے ان کو مانا، تو کوئی ایسے بڑے بڑے معجزوں کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو مجھے یقین ہے تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ لیکن اب انداز کیا جا رہا ہے، یہ دعوتی انداز ہے، قل اے نبی کہہ دیجئے، کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کی حیثیت، وہ جانتا ہے کہ یہ کتاب اس نے مجھ پر نازل کی، وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے۔ اب اس میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ منطقی دلیل کیا ہوئی، یہ تو ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ لیکن اس دعوے کی دلیل جو کیا ہے، وہ پیچھے شخصیت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کبھی اس شخص نے جھوٹ بولا تھا؟ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، میں تمہارے مابین ایک عمر گزار چکا ہوں۔ کبھی کسی کو مجھ سے جھوٹ کا تجربہ ہوا؟ کبھی کسی سے میں نے کوئی وعدہ خلافی کی؟ غور کرو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قل کفیٰ باللہ شہید بینی و بینکم شہیدا، کہہ دیجئے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کی حیثیت سے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطن وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، یقیناً وہی ہیں کہ جو خسارے والے ہیں۔ اب ایک اور ان کی دلیل ہوتی تھی جب وہ ہار جاتے تھے، وہ یستعجلونک بالعذاب، اے نبی وہ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے، لے آؤ عذاب محمد، ہم سن گئے، ہمارے کان پک گئے، ہم تھک گئے تمہارا دھمکی دینا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، پکڑے جاؤ گے، لے آؤ عذاب۔ یستعجلونک بالعذاب، اب اس کا جواب کیا ہے؟ ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اگر ایک وقت معین نہ ہوتا اللہ کی تقدیر اور مشیت میں، ہر ایک قوم کے لیے لکل امت اجل، ایک وقت معین ہے، اتنی مہلت دی جائے گی، ورنہ تو پہلے دن دعویٰ کرتے رسول اور پہلے دن کوئی ایمان نہ لاتا تو سب کو ہلاک کر دیا جاتا۔ یہ نہیں ہے، اللہ کے سنت یہ نہیں ہے، وہ ٹائم دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، دستی دراز کرتا ہے۔ لہذا اگر یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، نمبر 1، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور لازماً وہ آئے گا ان پر اچانک، اور انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا کہ کہاں سے عذاب آنے والا ہے۔ یستعجلونک بالعذاب، پھر دوبارہ اے نبی وہ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں،
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم تو ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے یہ۔ لیکن یہ احاطہ عالم غیب کا ہے، اس عالم شہادہ میں تو کہیں جہنم نظر نہیں آ رہی، لیکن اس عالم غیب کے اندر وہ جہنم جو ہے وہ ان کا گھیراؤ کر چکی ہے، وہ کہیں اس کا کوئی گھیرا توڑ کر نکلنے اور بھاگنے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ذرا اس دن کا تصور کرو جس دن کے ڈھانپ لے گا ان کو عذاب، من فوقہم ان کے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی وہ فوارے چھوٹیں گے عذاب کے۔ وَيَقُولُ اور اللہ فرمائے گا اس وقت ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اب چکھو مزہ اس کا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے، تمہارے اعمال، تمہارا کفر کرنا ہمارے نبیوں کا، رسولوں کا، تمہاری بدعمالیاں، خرمستیاں، اب ان سب کا جو بھی نتیجہ ہے منطقی، اب اس کو بھگتو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔